الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 روزہ آن لائن ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے اس کورس کا چوتھا سبق، اور اس سبق کے اندر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کا مختصر تعارف اور اس کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان کو پڑھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف کیا ہے، کس خاندان سے تھے اور کون سے نظریات لے کر یہ آئے اور کیا کیا کام کیے۔ تو پہلی چیز کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف کیا ہے، تو انہی کی زبانی ہم بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ خود اپنی کتاب البریہ کے اندر لکھتے ہیں، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ یعنی برطانیہ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی۔ 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر انگریز سرکار کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت انگریز سرکار کی امداد میں دیے تھے۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکار میں مصروف رہا، اور اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا، تاہم 17 برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کے خاندان کا مختصر پس منظر ہے کہ ان کے والد سے بھی گورنمنٹ برطانیہ کے پکے خیرخواہ تھے، اور ان کے بعد ان کا جو بڑا بھائی تھا مرزا غلام قادر، یہ بھی برطانیہ کی خدمات کرتا تھا اور ان کے ساتھ مل کر لڑتا تھا لوگوں کے ساتھ، اور خود مرزا صاحب بھی اس انگریزی سرکار کی امداد کے لیے اپنی قلم سے کام لیتا تھا، اور اپنی قلم سے ہی لوگوں کو لکھ کر چیزیں دیتا تھا، اور جس سے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی تھی اور لوگ اس برطانوی یعنی غیر مسلم لوگوں کے ہی خیرخواہ بنتے تھے۔ اور مرزا صاحب بھارت کے مشرقی پنجاب ضلع گاردسپو کی تحصیل بٹالہ قصبہ قادیان میں پیدا ہوئے، اور اپنی تاریخ پیدائش کے متعلق لکھتے ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 یا 17 سال میں تھا۔ مزید اپنی ابتدائی تعلیم کے متعلق لکھتے ہیں، بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھیں، اور ان کا نام فضل الہی تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ جب میری عمر تقریباً 10 سال کی ہوئی تو ایک اور عربی خواہ معلم میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ جس وقت میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بعض طبابت کی کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھی، کیونکہ وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ تو اس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی تدریجاً، کہ پہلے ایک فارسی پڑھانے والے استاد ان کو مقرر کیا گیا، پھر اس کے بعد عربی پڑھانے والے استاد سے ان سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد مزید عربی پڑھانے والے استاد تھے جنہوں نے آ کر انہوں کو تعلیم دی، اور اپنے والد سے ہی انہوں نے فن طبابت سیکھا۔
چونکہ ان کے والد صاحب بڑے حاذق طبیب تھے۔ اور مزید مرزا صاحب کے جن عورتوں سے نکاح ہوئے تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی اصل تو 2 بیویاں تھیں، لیکن ایک اور بیوی کا بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا تھا اور جس کا نام محمدی بیگم تھا، مگر اس کے ساتھ اس کی شادی ساری زندگی نہ ہو سکی۔ تو بہرحال ان کی حقیقتاً تو 2 ہی بیویاں تھیں اور ان سے مختلف اولاد تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی دونوں بیویوں سے 8 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں مرزا کی زندگی میں انتقال کر گئیں، جبکہ 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں زندہ تھیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مرزا صاحب کے 2 لڑکے، ان میں سے ایک مرزا سلطان احمد، دوسرا مرزا فضل احمد، یہ دونوں مرزا پر ایمان نہیں لائے تھے، اور مرزا فضل احمد مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی مر گیا، لیکن مرزا نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، اور دوسرا بیٹا مرزا سلطان احمد کو مرزا غلام احمد قادیانی نے آگ کر دیا تھا۔ اور اسی طرح یہ مرزا کے 2 بیٹے جو تھے یہ مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ تو تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا مختصر تعارف۔ آگے دوسری چیز ہے ان کے کچھ دعوے، کہ انہوں نے جو جھوٹے دعوے کیے تھے یہاں پر، ان میں سے ایک دعویٰ ملہم من اللہ تھا، یعنی یہ دعویٰ تھا کہ مجھے رب کی طرف سے ہی الہام ہوتا ہے، اور دوسرا دعویٰ ان کا تھا کہ میں مجدد ہوں۔ اس طرح ان کا ایک دعویٰ تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس طرح ان کا ایک دعویٰ تھا کہ میں یہ امام مہدی علیہ رضوان ہوں۔ اس طرح ان کا ایک دعویٰ تھا کہ مجھے ذلی اور بروزی نبوت ملی ہے، اور ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں رب کی طرف سے مستقل نبی ہوں، اور رب تعالی شانہ نے مجھے مستقل نبوت عطا کی ہے۔ اور حقیقتاً اصلاً اسی ہی دعوے کے لیے ہی سابقہ سارے دعوے اس کو کرنے پڑے۔ حقیقتاً وہ اسی چیز کے پیچھے ہی جا رہا تھا کہ مجھے مستقل نبی مانا جائے، اور میں مستقل نبی ہوں رب کی طرف سے بھیجا ہوا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء علیہم السلام بھیجے تھے۔ اس نے یہ دعویٰ کرنے کے لیے مزید اس لیے دعوے کیے تھے، جبکہ مرزا قادیانی کے یہ سارے کے سارے دعوے بالکل بے بنیاد ہیں اور غلط ہیں۔ چونکہ ان کا اصل دعویٰ نبوت کا تھا، تو یاد رہے کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ نبی امی ہوتا ہے، رب کی طرف سے ہی اس کو تعلیم دی جاتی ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ نے پڑھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب بچپن میں تھا تو اس نے خود لکھا کہ میرے 3 استاذ سے جن سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس طرح یاد رہے کہ نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے نبی کو اسی جگہ پر ہی دفن کیا جاتا ہے، لیکن مرزا صاحب لاہور کے اندر 26 مئی 1908 بروز منگل ہیضہ کی مرض کے اندر فوت ہوئے۔ پھر ان کو مال گاڑی میں، جس کے اندر گدھے، کتے، خنزیر، پتھر اور کوئلے وغیرہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو اس پر لاد کر قادیان میں دفن کیا گیا۔ تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کوئی نبی نہیں تھا، اس کے یہ سارے کے سارے دعوے بے بنیاد تھے، اور سارے کے سارے اس کے دعوے جھوٹے تھے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کا پورا خاندان یہ برطانوی انگریز کا پکا خیرخواہ تھا، اور انہی کا ہی دوست اور انہی کی ہی محنت سے لایا گیا تھا، اور اس کے جو دعوے تھے وہ سارے کے سارے دعوے بے بنیاد تھے۔ ملہم من اللہ سے لے کر وہ نبوت تک کا دعویٰ، ہر قسم کے دعوے اس کے بے بنیاد تھے۔ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ایک نبی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ تو امید کرتا ہوں میں کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو فتنہ قادیانیت سے اور دور حاضر کے ہر ایک فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا